الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسير القرآن الكريم سورة البقرة آیت نمبر 114 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعى في خرابها اولئک ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ یہ لوگ ان کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا ہی میں ایک رسوائی اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب۔ اپنی جماعت کو حق پر اور سب کو غلط، یہ سب لوگ ذرا تدبر تو کریں کہ ظلم کے ناجائز ہونے پر تو سب کا اتفاق، کچھ باتیں جماعتوں میں مشترک ہوتی ہیں، کچھ باتیں تو ظلم تو ہر جماعت اور ہر پارٹی اور ہر گروہ، وہ دینی ہو یا سیاسی ہو، مشترک ہے کہ ظلم تو ناجائز ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون؟ ممن منع مساجد اللہ، ممن اس سے جو منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں سے منع کر دے۔ اللہ کی مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ این یذکر فی اسمہ، اس کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا نام لیا جائے اس اللہ کے گھروں میں، اس سے منع کر دیا جائے۔ وسعى فی خرابیہا، اور ان کے ویران کرنے کی کوشش کرے، ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اہل اسلام اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اور یہ کرونا وائرس کی وبا اور مسلمانوں کا مسجدوں سے روکنا اور مسجدوں کو بند کرنا، اللہ اکبر، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ دیکھیے، میں ایک پڑھا لکھا شخص ہوں اور شریعت کا ایک ادنیٰ سا طالب علم۔ ماسک طبی ماہرین کا حکم ہے اور ڈسٹینس، دو چیزیں، اور ٹائیگر فورس کا قیام جو یہ اویئرنیس پیدا کرے قوم کے اندر۔ لیکن ایک بات جو مشترکہ ہے کہ منڈیوں میں، بازاروں میں، جہاں جم غفیر ہے اور کوئی ماسک الا من رحم ربی، بہت کم، کوئی ڈسٹینس نہیں، اور یہ دجالی میڈیا 50 یہ کیمرے لے کر مسجدوں پر حملے، ائمہ مساجد کی تصاویر اور کھڑکیوں کے اندر سے کیمرے، سوراخوں میں سے تاک جھانک، اللہ اکبر، یعنی پوری قوم کو مسجدوں ہی میں صرف کرونا نظر آتا ہے، مسجدوں ہی میں، باقی نہ عدالتوں میں، نہ پارلیمنٹ میں، نہ ان کی پریس کانفرنسوں میں،
نہ بکرا منڈیوں میں اور نہ سبزی منڈیوں اور فروٹ منڈیوں میں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی کوشش کرے؟ ایسا خوف پھیلا دیا کہ لوگ مسجدوں کا رخ ہی نہیں کر رہے ہیں کھلنے کے باوجود۔ جہاں فجر میں 3 صفیں ہماری مسجدوں میں ہوتی تھیں، آج 1 صف اور 1.5 صف۔ لوگ ڈر گئے ہیں، خوف زدہ ہو گئے، مسجدیں ویران کر دیں۔ باقی ہر جگہ آباد ہے، یہ دیکھ لیجیے، ساری جگہیں آباد ہیں۔ سارے لوگ بازاروں میں جا رہے ہیں، شاپنگ ہو رہی ہے، مالز کھلے ہوئے ہیں، لیکن مسجد میں تمہیں کرونا لگ جائے گا۔ یہ بات سمجھتے بالا تر۔ ایک بات کا تو ہم قائل ہیں کہ احتیاط جو شریعت بھی ہمیں بتلاتی ہے، لیکن یہ ساری احتیاطیں صرف مسجد کی حد تک، اور یہ یہود و ہنود کا میڈیا مسجدوں کی حد تک۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی کوشش کرے؟ یہ کام تو مکہ کے مشرکین نے سب سے پہلے کیا تھا، مکہ کے مشرکین نے سب سے پہلے کیا تھا، مکہ سے مسلمانوں کو نکال دیا تھا۔ روتے ہوئے نکلے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا تھا اے مکہ دل نہیں کرتا تجھے چھوڑوں، لیکن تیرے شہر کے باسی مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اب قتل کے ارادے وہ کر چکے، انہوں نے مسجدوں سے نکالا تھا مکہ کے ان مشرکین کو جنہیں بدر کے کنویں میں جہنم اللہ نے واصل کروایا مسلمانوں کے ہاتھوں۔ مکہ میں داخلہ بند کر دیا تھا، حتیٰ کہ عمرہ اور حج وہ بند کر دیا تھا، وہ بند کر دیا تھا۔ اور اس سے پہلے عیسائیوں نے کہ بادشاہ نے، ٹائٹس جس کا نام تھا، اس نے بیت المقدس پر قبضہ کیا اور یہودیوں کا داخلہ بند کر دیا، اللہ کے گھروں کو بند کر دیا۔ تم سے تو پاکستانی حکام سے اور ان درباری علماء سے تو ترکی کے لوگ اچھے ہیں جنہوں نے مسجدوں کے دروازے کھول دیے اور ان کے دروازوں پر راشن بھر دیے، اور اللہ کے گھروں میں مسلمان جمع ہو گئے۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے جب طاعون کی بیماری پھیلی تھی تو لوگ بیوی بچوں سمیت مسجدوں میں داخل ہو گئے تھے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، شراب کے مٹکے توڑے، گانے بجانے کے آلات توڑے اور مالک سے معافیاں مانگی۔ تو 3 مہینے نہیں گزرے تھے اللہ تعالیٰ نے اس وبا کو جڑ سے ہی ختم کر دیا تھا۔ کتنے مہینے ہو گئے، مسجدیں ویران کر دی گئی ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجدوں میں آنے سے منع کرتا ہے، اللہ کے گھروں سے منع کرتا ہے، اللہ کے عبادت سے منع کرتا ہے۔ لکھ کر لگا دیا تھا یہاں دوسری جماعت ممنوع ہے، لکھ کر لگا دیتے، یہاں اہل حدیث کا داخلہ بند ہے۔ آمین کہنی ہے تو اپنی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھو۔ اب تو حالات بدل گئے، پہلے تو مسجدوں سے اٹھا کر باہر پھینک دیا کرتے تھے اور مسجد کو 3 مرتبہ غسل دیا کرتے تھے کہ وہابی سور اندر آ گئے۔ مجھے یاد ہے بہاولپور میں عبداللہ حال میں ایک ہمارے بزرگ آفیسر ریٹائرڈ ہوئے تو وہ آئے، انہوں نے اپنا ذاتی واقعہ سنایا کہ میں ریلوے میں آفیسر تھا، میں باوردی نماز کا وقت ہوا تو ریلوے لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے بالکل ملحقہ جو ایک مسجد تھی وہاں داخل ہوا، مغرب کی نماز تھی تو وَلَضَّالِّينَ میں نے اونچی آواز میں آمین کہا تو سلام پھیرا تو مولوی نے کہا کون سا کافر بولا تھا؟ تو لوگوں نے کہا یہ بولا تھا۔ تو کہتے بس اتنی کہنے کی دیر تھی کہ لوگوں نے لاتوں اور ہاتھوں سے پکڑ کر مجھے ہوا میں پکڑ کر مسجد سے، چھوٹی دیوار تھی مسجد کی، باہر پھینک دیا سڑک پر، اور میں نے بھاگ کر جان بچائی، اور مولوی کی میں نے آواز سنی کہ مسجد کو دھو، پلیت مسجد میں آ گئے۔
اللہ اکبر۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی حسمہ وسعی فی خرابیہا، اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ مسجدوں میں جھگڑے، یہ مسجدوں میں فساد، یہ مسجدوں میں تنظیموں کے حملے، اور بالخصوص جماعت الدعوہ کے یہ کارکنان جو مسجدوں پہ حملے کر کے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی مسجدوں پر قبضہ کرنا گویا ایسے جائز سمجھتے ہیں جیسے انڈیا کے مندر پر حملہ کر کے اس کو فتح کرنا جائز سمجھتے ہیں، پھر بغلے بجاتے ہیں، اور ان کا امیر محترم پھر کہہ دیا کرتا ہے کہ میں کس کس کارکن کو پتہ کروں اور پوچھوں۔ سبحان اللہ۔ مجھے یاد ہے جامع مسجد عثمانیہ ماڈل ٹاؤن گجرانوالہ کے اندر مغرب کی نماز تالے لگوا دیے ان بدماشوں نے، تالے لگ گئے، پولیس آ گئی، سب کو باہر نکال کر تالا لگا دیا، اور بڑے خوش تھے کہ مسجد سیل ہو گئی ہے۔ ہمارے اسلام آباد کے اندر I-9 میں، I-10 میں دارالسلام مسجد، وہاں کتنے مہینے وہ مسجد سیل رکھی ان کے کارکنان نے، اور مجاہد فی سبیل اللہ، یہی جہاد ہے ان کے نزدیک، بڑے مجاہد فی سبیل اللہ، شلواریں ٹخنوں سے اوپر، داڑیاں ان کی لمبیاں، سروں کے بال ان کے اٹے ہوئے مٹی میں، اور مجاہدین کی جماعت، بہت بڑی مجاہدین کی جماعت ہے کہ مسجدوں پر حملے کر کے مسجدوں کو سیل کروانا ان کی فتح کی نشانی ہے۔ چھیننی ہے مسجدیں تو جا کر اہل شرک کی چھینو، وہاں پر قبضے کرو، ان کو بھائی بناتے ہو، جیسے داعش بنی اسرائیل کے قوم اسرائیل کو چھوڑتا ہے، یہودیوں کو اور مسلمانوں کو قتل کیا کرتا تھا، ایسے یہ اہل شرک کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اہل توحید کو یہ ان کی مسجدوں کو اور ان کے علماء کو مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، اور پھر بڑے خوش ہوتے ہیں، امیر سے لے کر نیچے والا آخری کارکن تک۔ تو قرآن مقدس کی یہ آیت ہوگی، کل حشر کا میدان ہوگا، ہمارے ہاتھ ہوں گے اور ان ظالموں کے گریبان ہوں گے، ہم رب سے کہیں گے ان سے پوچھو یا رب کریم، ان سے سوال کر کس قانون کے تحت انہوں نے اہل توحید کی مسجدیں سیل کروائیں تھیں، کتنے مہینے وہاں جمعہ کی نماز ادا نہ ہو سکی۔ تو ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی حسمہ وسعی فی خرابیہا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجدوں سے منع کرے، جو مسجدوں سے منع کرے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے، ایسے برباد کرتے، اور پورے پاکستان میں، یہی نہیں پورے پاکستان میں، اور ان کی نجی محفل میں مسئولین کو امیر المجاہدین کی طرف سے یہ آرڈر تھا کہ ان کی مسجدوں پر قبضے کرو، ان کی مسجدیں چھینو، فساد برپا کرو، اور یہ بزرگ مرکز جمعیت اہل حدیث کے بیچارے بزرگ اس لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ شرارت ہوگی، مسجد ویران ہوگی، چلو ان کو دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، مالک یوم الدین، انصاف کا ایک دن قائم۔ اور دیکھو ان کی بد دعائیں لگی ہیں، آج کدھر ہیں یہ سارے؟ ان بزرگوں کی، ان علماء کی جن کی یہ داڑیاں نوچتے رہے فیصل آباد کے اندر، ان کی بد دعائیں لگی ہیں، آج کدھر ہیں یہ جہادی سارے کے سارے، یہ کرائے کے ایجنٹ۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی حسمہ وسعی فی خرابیہا، مسجدوں میں خرابیاں کرنے والی یہ جماعت، جن کو پالا اور فنڈ ہی اس لیے دیے جا رہا، جن کو رکھا ہی اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جہاں کہیں شرارت ہو تو ان کے یہ کارکنان وہاں پر پہنچیں اور مسجدوں کو سیل کروا دیں۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کا حق نہ تھا کہ اس مسجد میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے، اللہ کا گھر ہے، یہاں تو اونچی آواز سے بات کرنا منع۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں 2 نمازیوں کو اونچی آواز میں بات کرتے دیکھا، بلایا اور پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم فلاں شہر سے آئے۔ کہا اگر تم میرے مدینہ شہر کے ہوتے میں تمہاری پیٹھ پر کوڑے مارتا۔
تم دیکھتے نہیں، تم مسجد کے اندر بیٹھ کر مسجد نبوی میں اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو۔ مسجدوں میں تو کانپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے کہ سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں ہم حاضر ہو رہے ہیں، سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ وہاں تو اس کیفیت کے اندر مسلمانوں کی اس مرکز میں انہیں تو اللہ سے خوف کھاتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے کوئی شرارت کی، کوئی سزا، کوئی غلطی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکیں گے۔ یہ اللہ کی پکڑ ہی ہے نا کہ نام لینا بھی گوارا نہیں، اب نام لینا بھی۔ کدھر ہے مجاہدین اور مجاہدین کی جماعت؟ نام لینا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا۔ کدھر ہے وہ فدائی؟ سب بھاگ گئے۔ جب وظیفے بند ہوئے تو سب نے اپنی دکانیں کھول لیں اور کاروبار بنا لیے اور نکل گئے۔ یہ اللہ کی سزا ہے ان لوگوں کے لیے، یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سچ ثابت ہوا۔ یہودیوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی اور مشرکین نے بھی، تینوں نے اپنے کیے کی سزا پائی۔ بیت اللہ اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں، سبحان اللہ، سزا پائی سب۔ مسجدیں اللہ کی، اور حق یہ ہے کہ ان میں صرف اسی کا نام لیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے۔ اس لیے تمام مشرکین کو مسجد حرام، ولا تقرب المسجد الحرام، مسجد حرام کے تم قریب تک نہ پھٹکو مشرکوں کی جماعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک ادھر قریب نہ آئے، برہنہ طواف نہیں کوئی کر سکے گا۔ تو مسلمانوں نے منع کر دیا ان کو، بت پرستوں کو بھی اور بیت المقدس سے عزیر پرست اور مسیح پرست کو بھی، کیونکہ وہ اکیلے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور یہ مسجدیں تو اللہ کا گھر ہے۔ یہاں تو ایک رب کی عبادت کی جائے گی، ایک بادشاہ کی عبادت کی جائے گی۔ اور اب مسلمانوں کی اکثریت کے وہی عقائد ہیں جو مکہ کے مشرکین کے تھے، وہی عقائد ان کے ہو گئے، قبر پرستی، غیر اللہ کی پکار، غیر اللہ سے مدد، اور ان سے بھی آگے نکل گئے۔ وہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وہ جب کشتی میں ان کی مصیبت کوئی پریشانی انہیں آتی تو دعوا اللہ، ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ اور آج کا یہ کلمہ پڑھنے والا مشرک بابل حق بیڑی دھک، اے مولا علی یا شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے۔ یہ تو ان سے بھی آگے نکل گئے، ان سے بھی پلید۔ فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تو تم جس طرف رخ کرو سو وہیں اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ جدھر مرضی رخ کر کے نماز پڑھ لو، نہیں، خاص صورتوں میں قبلہ کی پابندی کو ختم کرنا۔ اب کیونکہ اس سے پہلی آیت میں ظالموں کا ذکر ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اب مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے۔ انسان کو قبلے کی طرف رخ کرنے میں اگر کوئی دشواری ہو، دشمن کا خوف ہو، تو قبلہ رخ نہیں ہو سکتا، گردن اتار دے گا، دشمن پیچھے کھڑا ہے، تو پھر جدھر بھی تم منہ کرو گے، یا قبلہ کا خبر ہی نہیں مل رہی قبلہ ہے کس طرف، تو جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے درست ہے۔ سورہ نبی داؤد کتاب صلاۃ السفری 1249 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ خالد بن سفیان کو قتل کر دیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں فوج جمع کر رہا، وہ انہیں عرفات میں نظر آ گیا۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ کعبہ کی مخالف سمت تھا، مخالف سمت۔ ادھر عصر کا وقت ہو گیا تو انہوں نے نماز فوت ہونے کے ڈر سے
دشمن کی طرف چلتے چلتے نماز پڑھ لی اور جا کر قتل کر دیا۔ سفر کی حالت میں نفل نماز کی اجازت ہے کہ سواری پر پڑھ لی جائے، خواہ رخ کسی طرف بھی ہو، کسی طرف بھی ہو۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، مکہ سے مدینہ کی طرف آتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر نفل نماز پڑھتے رہتے تھے، اس کا رخ جدھر بھی ہوتا۔ فرمایا اسی کے بارے میں یہ آیت اتری، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا کا ایک معنی حَيْثُ مَا تُوَلُّوا، جہاں بھی تم رخ کر لو، یہ بھی کیا گیا۔ یہ مجاہد کا قول ہے، امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اگر تمہیں اللہ کی مسجدوں سے روک دیا جائے تو تم جس جگہ بھی ہو نماز پڑھ لو، یہ ریفرنس ٹو کنٹیکٹ میں آ جائے گا۔ فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، اور انہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار۔ اللہ کی مسجدوں سے روکنے کا یہ ایک اور ظلم بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی۔ چنانچہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ بہت بڑا جرم اور ظلم۔ تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان اور زمین سارے یہ پھٹ جائیں، شق ہو جائیں اور پہاڑ ریدہ ریدہ ہو جائیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ سبحانہ سبحانہ۔ اور مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دی، اور آج کے مشرک نے اللہ کے نور میں سے نور